خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ وہ دسمبر کی ٹھٹرتی رات تھی۔ تاریکی چاند کی چاندنی پر سبقت لے رہی تھی اور پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں سردی سے بچنے کے لیے اپنے پروں میں سر ڈالے دبکے ہوئے تھے۔ آبادی سے 4 میل پہاڑی وادیوں اور گھنے جنگلوں میں میرا رہائشی چھوٹا سا کوارٹر تھا جس میں میری تعیناتی تھی۔ میں ڈیوٹی سے تھکا ماندہ آ کر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے کہ چوکیدار نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر کہنے لگا، راشد صاحب، گاؤں سے ابھی ابھی ٹیلی فون آیا ہے، ایک چیتا گاؤں میں گھس کر تباہی مچا رہا ہے اور گاؤں والوں کے مویشی ہلاک کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیواروں کے گھروں میں غریب بہت ہراساں ہیں اور ڈر کے مارے جاگ رہے ہیں۔ ان دنوں مجھے شکار کا بہت شوق تھا، چنانچہ فوراً اپنی رائفل اٹھا کر کارتوس لوڈ کیے، کوٹ پہنا اور ٹارچ اٹھا کر گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ جوانی کا زمانہ تھا، نہ سوچا نہ سمجھا، تنہا ہی چل پڑا۔ گاؤں تھوڑی ہی دوری پر تھا، اس لیے میں نے مختصر راستہ اختیار کیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ سایہ دار درختوں کے درمیان سے ایک سایہ نکل کر میری طرف آتا نظر آیا۔ میں نے ڈر کے مارے خوف سے ایک دم ٹارچ جلائی۔ جیسے ہی ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے قدم جیسے جم کر رہ گئے، پاؤں اس قدر وزنی ہو گئے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ دل دھڑکنے لگا اور موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میرے سامنے ایک آدمی سفید لباس میں تھا اور اس کا صرف جسم تھا جبکہ سر غائب تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہادر سے بہادر انسان بھی اس روپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا۔ میں نے یکایک اپنی رائفل سے پوزیشن لی اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ کس طرف بھاگتا؟ السلام علیکم، اس عجیب انسان نے مجھ سے 3 گز کے فاصلے پر آ کر کہا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں اسے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس سرکٹے کی آواز سنائی دی، میں صدیوں سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب یہ جنگل ہے، یہاں پر پانی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس طرف ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے کہا، آپ آگے آگے چلیے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد واقعی ایک کنواں نظر آیا۔ اسی جگہ اسی سمت ڈول نظر آیا۔ میں نے اپنی رائفل گلے میں لٹکائی اور ڈول کنویں میں ڈال کر پانی نکالا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے پانی کس طرح پلاؤں۔ راشد، اس نے ایک کھنکھناتی آواز میں کہا، ڈول سے پانی میرے ہاتھوں میں ڈالتے رہو، میں پانی پی لوں گا۔ میں نے اسی طرح کیا، میں پانی بھرتا رہا۔ اس نے 12 ڈول پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولا، ہاتھ ملاؤ، تم وہ پہلے انسان ہو جس نے میری برسوں کی پیاس بجھائی۔ میں ایک نمازی کی پاک روح ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے ہلاک کیا گیا اور میں اس وقت سے اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ اس راہ سے جو بھی گزرتا ہے مجھ پر نظر پڑتے ہی سر پٹ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور کمزور دل مجھے دیکھ کر دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن تم واقعی بہت دلیر ہو، اگر کوئی ناممکن کام ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، شکریہ جناب، اب آپ چلے جائیے، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ اس نے ایک فلک شگاف کہا لگایا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ کچھ لمحے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میرے پورے کپڑے پسینے سے تر تھے۔ میں نے اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور فوراً واپس آ گیا۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے۔ اب تو ذرا سی آہٹ بھی مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ چیتا اور شکار سب کچھ دماغ سے معاف ہو چکا تھا۔ پوری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ سارے واقعات کسی فلم کی طرح میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ صبح جب چوکیدار نے آواز دی تو میں نے دروازہ کھولا۔ طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے ٹیلی فون پر چھٹی کی درخواست کی اور آرام سے سو گیا۔ 4 گھنٹے سونے کے بعد میرے ایک دوست نے مجھے جگایا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا اور رات والی داستان میں نے اسے سنائی۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اسے سنجیدگی سے یقین دلایا تو وہ مان گیا۔ اس نے ہنس کر کہا، راشد، کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر میں اس کی جیپ میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اسی کنویں کے پاس پہنچے۔ یہ دن کا وقت تھا۔ میں نے اس جگہ ایک تختی لگی ہوئی دیکھی
اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ میرے دوست کو کچھ یقین آیا اور کچھ نہ آیا، خیر ہم واپس گھر چلے گئے۔ دن گزرتے گئے اور اس خوفناک واقعے کی یاد آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ میری جہاں پوسٹنگ تھی وہاں حالات بد سے بدتر ہوتے رہے اور میں مجبور ہو کر شہر واپس آ گیا۔ میرے پاس جو تھوڑی بہت دولت تھی میں نے اس کے ذریعے بیرون ملک جانے کا پروگرام بنا لیا، اور جس روز وقت مقررہ پر میں ایئرپورٹ پہنچا تو کسٹم کے آدمی بڑی تیزی سے سامان چیک کر رہے تھے۔ رش بہت زیادہ تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میری جیب میں کچھ ڈالا ہے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک پرچی ملی۔ اس میں لکھا تھا، دوست تم ابھی بیرون ملک مت جاؤ، اور نیچے لکھا تھا تمہارا احسان مند۔ میرے ذہن میں اس خوفناک انسان کے الفاظ گونجنے لگے اور میں بہت زیادہ کشمکش میں پڑ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آواز بہت قریب سے آ رہی ہو، ابھی مت جاؤ، رک جاؤ، ابھی مت جاؤ۔ اس الفاظ میں ہمدردی کے آثار تھے۔ میں ایئرپورٹ سے واپس لوٹ آیا۔ راستے میں مجھے میرے ایک دوست مل گئے جو شہر سے دور ایک مضافات میں رہتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ادھر ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ پھر میرے دوست نے ایک دم کہا، یار راشد، میں نے ایک کوٹھی بنوائی ہے، لاکھوں کی ہے، لیکن اب یہ کوٹھی میرے لیے 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ پتہ نہیں اس پراسرار کوٹھی میں کون سے آسے بلائیں یا بدروحوں نے قبضہ جما لیا ہے کہ نہ میں اس میں رہ سکتا ہوں نہ کرائے پر دے سکتا ہوں، کیونکہ اب تک جو بھی اس کوٹھی میں رہا صبح مردہ پایا گیا۔ والدہ، بیوی، بچے تو مجھے وہاں جانے کا نام ہی نہیں لینے دیتے۔ یہ پراسرار کوٹھی اس قدر بدنام ہو چکی ہے کہ کوئی اسے خریدتا بھی نہیں۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن میری یہ آخری خواہش ہو کر رہ گئی ہے کہ اگر کوئی بھی اس کوٹھی میں ایک رات گزار لے تو میں وہ کوٹھی اسے دے دوں گا۔ میں نے یہ اعلان بھی کروا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ دوسرے دن صبح اس پراسرار کوٹھی پر جا پہنچا۔ دوست تو دور ہی کھڑا رہا اور میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ یقیناً بہت ہی خوبصورت اور شاندار کوٹھی تھی۔ جگہ جگہ دیواروں پر خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میں اپنی زندگی کی تنگ دستی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا اور رات اس پراسرار کوٹھی میں ضرور بسر کروں گا۔ اگر زندگی رہی تو یہ پراسرار کوٹھی مجھے ضرور مل جائے گی۔ میں نے یہ بات باہر آ کر دوست کو بتائی تو اس نے مجھے ہرگز اجازت نہ دی، لیکن میری ضد کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ رات کا کھانا میں نے اس کے گھر کھایا اور پھر 10 بجے قرآن مجید، رائفل اور ٹارچ لے کر دوست کو خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ دوست بڑی اداس نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں بڑی تیزی سے چلتا ہوا اس پراسرار کوٹھی کے بڑے سے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے ہوں گے۔ میں تالا کھول ہی رہا تھا کہ چیخ و پکار اور بھیانک آوازیں گونجنے لگیں، تو میں بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک طرف سے نسوانی قہقہے ابل پڑے تھے۔ کچھ اس طرح کا ماحول بن رہا تھا کہ یہ سب میرے ہی منتظر تھے تاکہ میں بھی ان کی من پسند ڈش بن جاؤں۔ گرمی کے دن تھے۔ میں نے ایک کمرے سے چارپائی اٹھائی اور صحن میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ کوٹھی کو تو میں صبح دیکھ چکا تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ خدا خدا کر کے گھڑی نے رات کے 2 بجائے۔ میں اپنی چارپائی پر پڑا آنے والے خطرات کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کوٹھی کی ساری بتیاں روشن کر دی تھیں۔ چکا چوند روشنی میں کوٹھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل سیاہ فام حبشی، جس کی انگارہ برستی سرخ آنکھیں اور سفید بڑے بڑے دانت بہت ہی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ اس کے جسم کے بال کھڑے تھے، جبکہ ساتھ ایک عورت تھی جو کہ اسی کی مشابہ تھی، میرے قریب بڑھ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی بندوق سے 2 فائر کیے، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ قرآن شریف میں نے سرہانے رکھا ہوا تھا جسے میں بالکل بھول گیا تھا۔ سیاہ فام عورت مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں جھٹ سے کلمہ پڑھنے لگا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں کہ اچانک میں نے عورت کی چیخ سنی اور گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جنگل والی روح ایک بغل میں حبشی اور دوسرے میں عورت کو دبائے ہوئے کھڑی ہے اور بڑی زور آزمائی ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس روح نے سیاہ فام اور اس عورت کو زور سے زمین پر پٹکا کہ دونوں کے سروں کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بڑی بھیانک آوازیں آئیں اور وہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ راشد صاحب، اس روح نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اب یہ کوٹھی آپ کی ہے،
میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، وقت ضرورت پھر کام آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی اور باہر کوئی ڈور بیل بجا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عورت اور حبشی دونوں غائب تھے، لیکن صحن کے کچھ حصے پر خون ہی خون تھا۔ میں نے قرآن شریف گلے سے لگایا، ٹارچ اور بندوق اٹھا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ فاصلے پر مجھے میرا دوست نظر آیا، اس کے ساتھ 10-12 آدمی بھی تھے۔ اب میرا خوف دور ہو چکا تھا۔ میں فوراً دوست کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ گیا۔ دوست مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور اس کی قدرت میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ وعدے کے مطابق اب اس عالیشان کوٹھی کا میں مالک ہوں اور بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس روح والے معاملے سے میرے گھر والے بھی واقف ہو چکے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے اس روح کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اس روح کے آنے کا علم صرف مجھے ہوتا ہے، اور میں فوراً گوشہ تنہائی میں پہنچ جاتا ہوں اور ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور وہ روح فوراً میرے پاس آ جاتی ہے اور میری مدد کر دیتی ہے۔